بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کرنے کا طریقہ جی بڑا مشہور ٹاپک ہے۔ تو جب آپ احرام باندھ لیں گے، احرام باندھنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے احرام کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ پھر تلبیہ 3 دفعہ کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں گے مطاف میں۔ مطاف میں مطلب آپ نے جہاں کہیں سے تنیم سے، جورانا سے، وادی محرم سے احرام باندھا، آپ مطاف میں آ گئے۔ مطاف میں آنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد یہ گرین لائٹس لگی ہیں، یہ ایک ہی جگہ لگی ہیں، یہ ہے آپ کے طواف کا سٹارٹر۔ یہاں سے آپ کا طواف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور طواف آپ کا ہوتا ہے اینٹی کلاک وائز، کلاک وائز آپ نہیں کر سکتے۔ یہ یہاں پہ آپ آئیں گے گرین والی لائٹ کے اوپر، اور یہ سامنے حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی طرف آپ اگر قریب ہیں تو آپ اس کو بوسہ دیں گے، اگر دور ہیں تو جیسے یہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ نے کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نے کہا آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے چکر سے لے کے آخری چکر تک 7 دفعہ آپ نے اپنا جو دایاں کندھا ہے وہ ننگا رکھنا ہے، جیسے یہ بھائی جان نے ننگا رکھا ہوا ہے، تو یہ دایاں کندھا آپ کا ننگا ہوگا، اور آپ 7 چکر کہیں گے۔ ہر چکر کے اوپر جب آپ یہاں پہ آ کے پہنچیں گے حجر اسود کے سامنے، تو یہاں پہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ درمیان میں بہت ساری دعائیں آپ نے لوگوں سے سنی ہوں گی، لوگوں نے بڑے بڑے وہ رکھے ہوئے ہیں کتابچے، اس میں دعائیں لکھی ہیں، کوئی مسنون دعا نہیں ہے۔ ایک مسنون دعا ہے کہ حجر اسود سے جو پچھلا کارنر اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو مسنون ہے۔ یہ پھر آپ کریں گے، 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے تو 8ویں دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر یہ سامنے جو ہے یہ اس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم، یہ جو آپ کو گولڈن ڈوم نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے کسی بھی جگہ جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے، یہ لوگ جیسے نوافل پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت آپ نفل پڑھیں گے کمپلیشن آف عمرہ کے، کہ میرا عمرہ مکمل ہو گیا، اور یہاں پہ آپ 2 رکعت نفل جو ہے وہ اس جگہ کسی بھی جگہ بیٹھ کے، جہاں پہ آپ کو خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کی سیدھ میں، اگر رش ہے زیادہ تو پھر آپ اس کو بھی چھوڑ کے مسجد حرام میں کسی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں گے، رج کے دعائیں مانگیں، اور پھر جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر رج کے جو ہے وہ آب زمزم پی دیتے ہیں۔ آب زمزم کے کولر جو ہیں وہ ہر جگہ پڑے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی جگہ سے آب زمزم رج کے پئیں، اور اس کے بعد یہ الی المساع لکھا ہوا، الی المساع سعی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی، ادھر صفا ہے اور ادھر پھر آگے مروہ ہے۔ آپ صفا مروہ کے اوپر جو ہے وہ 7 چکر، 1 چکر جائیں گے واپسی آئیں گے تو آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، تو آپ اس طرح سے 7 چکر پورے کریں گے۔ اور صفا پہ جانے کے بعد آپ پھر وہاں پہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہیں گے۔ تو صفا مروہ کے دوران بھی اور کوئی مسنون دعا نہیں ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی جو وہ آیت ہے دوسرے پارے کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یہ انہوں نے لکھ کے لگائی ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے، یہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 7 چکر پورے کریں۔ اس کے بعد کے جو 2 نفل ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگ پڑھتے ہیں وہ نوافل، تو آپ کو پتہ آپ کسی وقت بھی، لیکن صفا مروہ کے صحیح کرنے کے بعد کے کوئی نوافل نہیں ہے۔ تو یہ عمرے کا پورا طریقہ ہے۔ صفا مروہ کے بعد آپ جائیں گے اور آپ اپنا حلاقہ کرائیں گے یا قصر کرائیں گے۔ حلاقہ جو ہے وہ سر منڈانا، سر ایک منڈانے والے کے لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانج کرانے والے کے لیے 3 دفعہ دعائے خیر فرمائی ہے، برکت کی دعا فرمائی ہے، اور جس نے قصر کرایا ہے، بال کترائے ہیں، اس کے لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ جو ہے وہ دعائے برکت فرمائے ہیں۔ تو یہ آپ کا عمرہ جو ہے اس کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گا، اور آپ احرام جو ہے وہ کھول دیں گے۔ سر منڈانے سے پہلے آپ احرام نہیں کھول سکتے، سر منڈانے کے بعد آپ احرام کھولیں، اور وہ جو چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئی تھیں اب آپ کے اوپر حلال ہو گئی ہیں، آپ احرام سے باہر آ گئے۔ یہ تھا عمرہ کرنے کا ایک سادہ سا طریقہ پورے پریکٹیکل کے ساتھ۔